الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے یعنی ہجرت کا سفر جاری تھا اور راستے میں معبد کے خیمے سے آپ کا گزر ہوا، اور یہ کہاں ہے؟ خدید کے اطراف میں مسلل کے پاس۔ تو وہاں ان کے گھر میں جو معجزہ پیش آیا تھا ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں خدید سے تھوڑا سا آگے، یعنی اس مقام سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں خدید کے مقام سے، تو وہاں پر سراقہ بن مالک جو قریش کے انعام کردہ یعنی قریش کے اعلان کردہ انعام کے لالچ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کا پیچھا کیا۔ جب قریب پہنچا تو گھوڑا پھسل گیا اور سراقہ نیچے گر گئے۔ پھر وہ اٹھے اور سوار ہو کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، اور جب اس قدر قریب پہنچ گئے سراقہ کہ آپ کی قرات سننے لگی۔ اس وقت تک سراقہ بن مالک اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ یہ سراقہ بن مالک جو تھے نا، وہ قریش جو اعلان کیے تھے وہ مال کی لالچ میں، یعنی انعام کا اعلان کیے تھے نا قریش کے، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو پکڑے گا انہیں انعام دیا جائے گا، تو اس انعام کی لالچ میں وہ تو دوڑے جب وہ مشرک تھے، لیکن وہاں پر ان کے ساتھ ایک ایسا معجزہ پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ پیش آیا کہ سراقہ اسلام قبول کر لیے۔ تو بہرحال سراقہ بن مالک جب گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کو پکڑنے کے لیے گھوڑا دوڑایا تو کیا ہوا؟ گھوڑا پھسل گیا اور سراقہ نیچے گر گئے۔ پھر وہ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سوار ہو کر پھر آگے بڑھا۔ پھر جب اس قدر قریب ہو گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سن سک رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور آپ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار پلٹ کر دیکھ رہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے سراقہ پھسل کر گرے، پھر اٹھے، پھر آگے بڑھے، پھر قریب ہوئے تھے کہ سراقہ کے دونوں پیر، سراقہ کے گھوڑے کے دونوں اگلے پیر زمین میں دھس گئے، اور اتنا دھس گئے کہ گھٹنوں تک جا پہنچے، اور پھر وہ دوبارہ گھوڑے سے گر گئے۔ پھر سراقہ کی ڈانٹ ڈپر پر گھوڑا اٹھنے لگا تو بمشکل ایسا ہوا کہ وہ اپنے دونوں پاؤں نکال سکا، مشکل سے اپنے دونوں پاؤں اس گڑھے میں سے نکالا، لیکن جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھواں جیسا غبار اڑ رہا تھا۔ تو پھر سراقہ پریشان ہو گئے، یہ منظر دیکھ کر پریشان ہوئے، اور ان کے دل میں ایک رعب طاری ہو گیا، ان کے دل کے اندر ایک زبردست رعب طاری ہو گیا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کے بارے میں جب انہوں نے سوچا تو ان کے دل پہ رعب طاری ہو گیا، اور وہ کپ کپا اٹھے اور انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ چنانچہ کیا کیا کہ اپنا ارادہ ترک کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کا، اور اب سراقہ بن مالک نے اعلان کیا، امان کی پکار لگائی، تو پھر وہ لوگ ٹھہر گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ٹھہر گئے، اور یہ ان کے پاس پہنچا، سراقہ بن مالک ان کے پاس پہنچے اور بتلایا کہ قریش نے طے کیا ہے، یعنی کیا طے کیا ہے، یہ فلاں انعام کا، وہ تمام چیزیں بتائے، اور یہ بھی بتائے کہ وہ خود کس ارادے سے آئے تھے۔ پھر انہوں نے اپنا پورا واقعہ بتایا کہ اب میرا یعنی میں ایمان لا چکا، اب میرا ارادہ پلٹ گیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ مال و متاع جو ان کے ساتھ تھا پیش کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہ لیا، البتہ ان سے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کی بات لوگوں سے چھپائے رکھے، یعنی جو آپ نے دیکھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق ان کے ساتھ ہی ہجرت کر رہے ہیں، تو کہا کہ یہ بات لوگوں سے چھپانا۔ بہرحال سراقہ بن مالک نے امن کا پروانہ لکھوا لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ نے عامر بن فہرہ کو حکم دیا اور انہوں نے ایک چمڑے پر لکھ دیا امن کا پروانہ، یعنی جبھی بھی آپ یہاں پر آئیں گے اور مکے کو فتح کریں گے تو میرے لیے امن ہو، یہ انہوں نے
پروانہ لکھوا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی یہ معلوم تھا ہر ایک کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں شہر چھوڑ کر. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہجرت کرنے کا کہ ہجرت کر کے اس مقام کو فراموش کر دیں، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے بندہ ہجرت کرتا ہے اس کے دل میں یہ خیال ہو اور اس کی یہ جستجو ہو کہ وہ واپس پلٹ کر اپنی جگہ کو فتح کرے اور اب دوبارہ اپنے قبضے میں لے. تو بہرحال وہ اس بات کا یقین تھا، وہ بات انڈرسٹوڈ تھی، اسی لیے سراقہ بن مالک نے امن کا پروانہ لکھوا لیا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، عامر بن فہارہ کو حکم دیا کہ ایک چمڑے پر لکھ دیں، پھر انہوں نے لکھ کر دے دیا. پھر سراقہ بن مالک واپس ہوئے اور جو کوئی تلاش میں ملا، یعنی کوئی ملتا ان کو تلاش کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ کہتے کہ ادھر سے چلے جاؤ، ادھر کوئی نہیں ہے، میں یہاں کی خبر لے چکا ہوں، یہاں جو تمہارا جو کام تھا نا وہ کیا جا چکا ہے، تم جا کر کسی اور راستے پر تلاش کرو. بہرحال جو سراقہ بن مالک کو جو بھی ملتے وہ انہیں واپس کر دیتے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا اور راستے میں بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ، بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے، وہ سب مسلمان ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز بھی پڑھی. بریدہ غزوہ احد کے بعد مدینہ آ گئے تھے اور پھر مقام عرج میں آپ کا گزر ہوا تو ابو تمیم عوض بن حجر کے پاس سے گزرے اور اس وقت بعض اونٹوں کے تھکنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ہی اونٹ پر سوار تھے. تو عوض نے کیا کیا، اپنا ایک اونٹ دیا اور اپنے غلام مسعود بن حنیدہ کو ساتھ کر دیا جو مدینے تک آپ کا ہم رکاب رہا، یعنی مدینے تک آپ کو چھوڑ کر آئے. احد کے مقام پر بھی عوض نے مشرکین کی آمد کی خبر اپنے اسی غلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوائی تھی. کب؟ احد، جنگ احد کے موقع پر. یہی وہ غلام تھے عوض جو مشرکین کی آمد کی خبر اپنے اسی غلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوائی تھی. عوض مسلمان ہو گئے تھے لیکن عرج ہی میں قیام پذیر رہے. وہاں پر وہ مسلمان ہو گئے تھے عرج کے مقام پر، لیکن وہیں پر قیام پذیر رہے، مدینہ ہجرت نہیں کی انہوں نے. اور انہوں نے جس غلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے کر بھیجا تھا وہی غلام کو پھر دوبارہ انہوں نے احد کے موقع پر بھی مشرکین کی آمد کی خبر بھیجی تھی اسی غلام کے ذریعے سے. تو بہرحال تاریخ میں آتا ہے کہ یہ مقام عرج پر بھی آپ کا گزر ہوا تھا اور آپ تمیم عوض بن حجر اسلمی کے پاس سے ہوتے ہوئے گزرے. تو بہرحال بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوران ہجرت بھی اس چیز کا خیال رکھے کہ وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے جائیں. تو بہرحال جب وادی ریم میں بھی پہنچے تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی جو مسلمانوں کی ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے. تو بہرحال بہنوں، ایسے سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طے ہوا اور راستے میں بھی انہوں نے دین کی تبلیغ کی اور جب مدینہ میں وہ داخل ہوئے تو قباء کے مقام پر ٹھہرے. یہ سفر کمپلیٹ ہوا اور کہاں داخل ہوئے؟ مدینہ میں داخل ہوئے. کب؟ 8 ربیع الاول سن 14 نبوت میں اور 1 ہجری میں داخل ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر؟ قباء میں داخل ہوئے. اور قباء میں داخل ہونے کے بعد ادھر مدینے والوں کا کیا حال تھا، یعنی قباء میں داخل ہوئے پھر مدینے میں داخل ہوئے. تو یہ شہر مدینہ میں جب داخل ہوئے آپ تو آپ کا کیا حال تھا اور دوسرے صحابہ جو مدینے میں آپ کا انتظار کر رہے تھے ان کا کیا حال تھا، انشاءاللہ نیکسٹ درس میں ہم دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.